پاکستان کے 25 کروڑ غریبوں کو جمہوریت مبارک ہو۔ آپ لائنوں میں لگیں، آپ نے دھوپ کھائی، آپ نے ووٹ ڈالا تاکہ آپ کی تقدیر بدلے، مگر بدلا کیا؟ صرف حکمرانوں کے چہرے اور ان کے اکاؤنٹس کا بینک بیلنس۔ آج میں اس سیاسی سرکس کا کچا چھٹا کھول دوں گا جہاں رنگ ماسٹر ایک ہے مگر جوکر بدلتے رہتے ہیں۔ آج بات ہوگی اس پی ڈی ایم کے ٹولے کی جس نے نظریات کو دفن کر دیا، اور اس مولانا کی جو ہر دور میں اقتدار کے حلوے کی خوشبو دور سے سونگھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس جادوئی کاغذ کی جسے دنیا فارم 47 کہتی ہے۔ جناب، یہ وہ کاغذ ہے جس نے پاکستان کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ رات کے اندھیرے میں جب آپ سو رہے تھے تب انٹرنیٹ بند کر کے آپ کے ووٹ کا جنازہ نکالا گیا، جیتنے والوں کو ہرا دیا گیا اور ہارنے والوں کو زبردستی مسلط کر دیا گیا۔ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ ڈیجیٹل ڈکیتی تھی، اور اس ڈکیتی کے سب سے بڑے حصے دار کون ہیں؟ وہی پی ڈی ایم والے جو کل تک ایک دوسرے کو چور ڈاکو لٹیرے کہا کرتے تھے۔ آج دیکھیں، مریم صاحبہ فرمایا کرتی تھی کہ ووٹ کو عزت دو، اب وہ کہتی ہیں ووٹ کو فارم 47 دو۔ بلاول بھٹو جو کہ سلیکٹڈ کے خلاف لانگ مارچ کرتے تھے، آر سی سسٹم کے سب سے بڑے لاڈلے بیٹے بنے بیٹھے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کا کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہے، یہ ایک مفاداتی ٹولہ ہے۔ ان کا مقصد عوام کی خدمت نہیں بلکہ اپنے اربوں روپے کے کرپشن کیسز کو ختم کروانا تھا۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا کام کیا، نیب کے دانت نکالے اور اپنے NRO2 کو حاصل کر لیا۔ اور اب ان سب کے درمیان ہمارے سب سے بڑے معتبر سیاسی پیر مولانا فضل الرحمان صاحب، سبحان اللہ۔ مولانا کی سیاست پر تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ جب تک حکومت میں حصہ ملے تب تک نظام بھی شرعی ہے، جیسے ہی حصہ کم تر ہو جائے تو اسلام آباد کی سڑکیں انہیں یاد آ جاتی ہیں۔ کبھی یہ نون لیگ کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی زرداری کے قدموں میں ہوتے ہیں، اور جب دال نہیں گلی تو پھر سے دھاندلی کا راپ الاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ مولانا صاحب، عوام اب سب سمجھتی ہے، آپ کا درد عوام کا درد نہیں ہے بلکہ اس سیاسی حصے کا ہے جو اس بار تھوڑا چھوٹا رہ گیا ہے۔ ان کی اس نورا کشتی میں پس کون رہا ہے؟ آپ اور میں۔ پیٹرول 300 کے پار، بجلی کا یونٹ 60 روپے اور آٹا غریب کی پہنچ سے مکمل باہر۔ اسحاق ڈار صاحب لندن سے تشریف لاتے تھے ڈالر کو لگام دینے کے لیے، مگر انہوں نے تو غریب کی سانسوں کو ہی لگام دے دی ہے۔ یہ وہ تجربہ کار ٹیم ہے جس نے پاکستان کو IMF کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے اور خود لندن اور دبئی کے محلوں میں بیٹھ کر آپ کا اور میرا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ کھیل تب تک چلے گا جب تک آپ اور میں خاموش رہیں گے۔ یہ لندن پلان ہو، فارم 47 ہو، یہ تب ناکام ہوں گے جب عوام خوف کا بت توڑ دے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا موجودہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی؟ مولانا کوئی نیا سرپرائز دیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے، کیونکہ سچ بولنا اب جرم بنتا جا رہا ہے، مگر ہم سچ بولیں گے کیونکہ سچ کا سفر جاری ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ چینل کو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، اور ہو سکے تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا۔